بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں۔ ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں، چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں۔ میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث کیوں ہیں، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں، اور جس میں اہل تشیع کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہیں۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا۔ میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے، فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں، ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، حدیثوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا جائے، جو میرا آج بھی موقف ہے۔ میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے، ہمارا کبھی درس حدیث نہیں ہوا، درس قرآن ہوتا ہے، اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو سائڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں۔ ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے۔ ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں گھر پہنچا تو دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا، اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں۔ باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے۔ اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلاً صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں، یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں۔ اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے۔ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا، 2 طرق ہیں، 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے۔ ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، وہ جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے، مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے۔ جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے، اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی۔ میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا، اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں، ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے، جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت نہیں تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے، وہ ہے ہی حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں، ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے، مل گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے، اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے۔ جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی۔ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا۔ اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ پھر المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی، اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے حکمران، میری وفات کے بعد۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو۔ تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی
تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا, ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں صورتیں. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں, انہوں نے کہا علی والی نہیں ہیں, وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. تو ایک پورا چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں, تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے, میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا. سنی شیعہ کنفلکٹ ہی ہے نا جی, اور کیا ہے, آ گیا نا سوال. کیا امام بخاری و مسلم ناسبی تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں, مثلا مروان بن حکم سے؟ اس کا تسلی بخش جواب دیں. تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے, میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پمفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے, اس میں اکثر حدیثیں تو بخاری مسلم سے ہیں, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر, مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں, تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے؟ پھر ان اماموں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے. امام بخاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں. بخاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روئے عرض پہ نہیں ہے, کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں, ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ساتھی دے کہ میرے بازو مضبوط ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا؟ ہارون علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کو. یہ تھوڑی حدیث تھی, اس پہ تو سنیوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے چاہیے تھے حدیث نقل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت ابو بکر نہ پیچھے چلے جائیں. لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے. حضرت علی کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی, ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے. اگر امام بخاری اور امام مسلم ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے, علیہ السلام لکھتے. غدیر خون کی حدیث امام مسلم 4 طرق لے کے آئے ہیں, 6225 سے لے کے 6225 سے 6228 تک. غدیر خون پہ میرا پورا کلپ موجود ہے, اور یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے. ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں, باقی ناسبیوں سے تو کیا, شیعہ راویوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں. 100 سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں, سکہ راوی ہیں, صدوق راوی ہیں, سچے ہیں, ان سے لی ہیں. ناسبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں. یہ ان کا ایک عیب ہے نا. مروان بن حکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابعت میں ہی لی ہیں, یعنی ایک ایبسولوٹلی کسی اور راوی سے لی ہے, اس کی اتباع کے اندر لے لی ہے. ورنہ اگر ناسبیت والا فتویٰ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا. یہ فتویٰ تو ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جن کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے لعنت کی گئی, تو پھر ناسبیت کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگ جائے گا. حدیثیں تو ان سے بھی نقل کی گئی ہیں. تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے, چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو. تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں امام بخاری امام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو, کوئی لے کے آئے سامنے, پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے. یار سارے ہی آج اس طرح کے سوال آگے نا. بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابعی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا, اس کی وضاحت درکار ہے. یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کی توہین کی ہے. وہ ہوا اس طرح تھا, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے. سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں. اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, اب مسائل اماں عائشہ نے سکھانے ہیں,
اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، پنجابی والا نہیں، عربی والا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی۔ سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیا کھول کے غسل کرے گی، جبکہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیا کھول کے کرے گی، لیکن جنبی عورت چٹیا نہیں کھولے گی، بس سر کے اوپر پانی بہا لے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے، اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے۔ تو ابن عمر کہتے تھے نہیں، وہ اس طرح غسل کرے گی۔ اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، ان کا ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینڈ کروا دے، گنج کروا دے، ان کی چٹکی ریموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے۔ اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں، اس دوران کچھ تابعین اما عائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھئی غسل میں، ایک تابعی کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے سر کے بال ہیں بڑے بڑے، یہ تو اتنے کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا، میں کیسے غسل کروں گا؟ انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا، اس کے بعد وہ اٹیچ باتھ میں چلی گئی۔ اس زمانے میں اٹیچ باتھ اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے، چادروں کے ذریعے۔ آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں، یہ ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے، اب نہیں مجھے پتا، پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے، تو وہ موٹی چادروں کے ذات ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، موٹی چادر ہو یا دیوار ہو، تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے، مثلا اگر کوئی کہے جی ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا، تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ باتھ میں کہوں گا یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں، میں اسی سے نہا کے آؤں گا، اور میں باہر آ کے کہوں کہ دیکھو میں نے غسل کر لیا، تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا؟ عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے۔ تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں یہ نہیں مراد کہ دیکھ رہی تھی، وہ پردہ کہتے نہیں پردہ حائل تھا، وہ اٹیچ بات تھا، تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی۔ ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے۔ منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرحمت فرمائے۔ اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ، میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں، پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، یعنی انٹر کورس کے بغیر۔ تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا۔ یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، پکڑا؟ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پتہ نہیں کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے اوپر۔ شیعہ سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے؟ سوال و جواب میرے بھائی 5.5 گھنٹے کا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ مسئلہ 157A اور B کی ہے، جس میں میں نے 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ آپ حیات النبی پہ بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ 5 دیکھ لیں، بار بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کروانا۔ کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے۔ میرا اس کے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں؟ تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی۔ تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا، یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا۔ اسی لیے تو مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی۔ کیوں کھانی پڑی؟ اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے 1000 سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے، یا ہمارے یہ 72 حدیثوں کو ویلکم کہتے۔ تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے، لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو، جو چھاپ تو رہے تھے۔ اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں، یہی بانٹ رہے ہیں، تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں، باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔
نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں، جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا۔ تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا۔ تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے، یہ تقوی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، قرآن میں آیا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو، سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے۔ تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو، اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جرأت کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا۔ جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا اس کو پہنایا، مسلم شریف میں ہے، لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ نے بھی اس وقت وحی نازل نہیں کی، جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا، حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو۔ مولا کا مطلب دوست ہے، آپ مولا علی تو کہتے ہیں، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان نہیں کہتے، بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی۔ میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان کہا ہوا ہے، میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے، یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں، توبہ کریں، آپ نے میرے میں بہتان لگایا ہے۔ مسئلہ 55B دیکھ لیں، میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے۔ آپ نے نہیں سنا، آپ یہ کہیں گے میں نے سنا نہیں، یہ کہتے تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے۔ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں، کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف۔ برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے، صحابی تھے، کافر نہیں تھے۔ حضرت یوسف کے بھائی تھے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے بھائی۔ اب آج تک کہتے ہیں برادران یوسف، جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف۔ ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس سے درس عبرت پکڑا جائے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے، یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ میں یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور پارہ نمبر 1 کی آخری آیت ہی یہ ہے۔ وہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی۔ تو پورے قرآن میں مرے ہوں کی تو برائی بیان ہو رہی ہے، مرے ہوں کی برائیوں کا ذکر آیا ہے۔ جن جن لوگوں نے یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے۔ کتنے مسلمانوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ سورہ آل عمران میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو کچھ ہوا، اور غزوہ احد میں جو غلطی ہوئی، باقاعدہ پوری غلطی 6 رکوعوں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ آج تک بیان ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی؟ تو 7 دفعہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو اب کوئی کہ جی حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے، تو وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے، قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے، تو وہ حرام۔ تو بعد میں دیکھیں وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی سورۃ الاعراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے گمراہ کیا اور رائے حق سے ہٹا دیا، کہیں تمہیں رائے راستے ہٹا نہ دے۔
اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی غلطیاں بیان کر کے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ قرآن میں آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے. اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے اعمال لے گیا ہے, تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر یہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن خود یہی کام کر رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ اس میں کیا الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں, یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی. جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی امت سے, جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا, میری طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت. او یہودیو, حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نیک لوگ تھے, وہ گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کمائے تھے وہ تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. برے اعمال کا ذکر نہیں ہو رہا, نیک اعمال کا. اگر برے اعمال کا ذکر ہوتا نا تو ہوتا علیہا ما کسبت, ان پہ ان برائیوں کا وبال ہے جو انہوں نے کی. وعلیکم ما کسبتم, اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال ہوگا, ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو. یہاں پہ آیا کہ ان کے لیے ان کے نیک اعمال, تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی, تمہیں تمہاری نیکیوں کا پوچھا جائے گا. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے. تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے, اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں, پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا, جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا, تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میرا تو صرف دھیان نہیں گیا, میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک. یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں. جیسے وہ ہمارے حنفی جو ہے نا, وہ گھوڑوں کی دوموں والی حدیث جو ہے نا پکڑ کے رفع الیدین پہ لگا دیتے ہیں نا, یہی حرکت جو اہل حدیث علماء نے جو ہے وہ شیعہ کے بکس کے اندر آ کے کی, اور کہا جی وہ صحابہ کی جنگیں تو ہو چکی ہیں, ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہ تو اپنے مال لے گئے. بھائی نبی علیہ السلام نے وہ جنگیں ہونے سے پہلے ڈسکس کی ہیں بخاری اور مسلم میں, تو بخاری مسلم کو چاہیے تھا نا یہ حدیثیں نہ نقل کرتے. ان کو یہ نہیں تھا آتا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, یہ لہا ما کسبت ہے, علیہا ما کسبت, ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا. وعلیکم ما کسبتم, اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا. تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی. یہ نیک اعمال کا ذکر ہے, برے اعمال کا ذکر نہیں ہے. انجینئر صاحب نے تو پھر بس